خورشید شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا کہ الیکشن پر اعتراضات ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی گزشتہ انتخابات میں 126 دن کا دھرنا دیا. ماضی میں پارٹیاں انتخابات کے نتائج پر اعتراضات کرتی رہی ہیں، لیکن یہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنا، ہر ملک میں اس پر اعتراضات ہوتے ہیں، جائز بھی ہوتے ہیں، ناجائز بھی ہوتے ہیں، لیکن پاکستان اس طرح کے تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم ان انتخابات کے نتائج میں پہلے ہی اپنے ملک کو دو لخت ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. ہم اس طرح کے متنازع اصلاحات جو ابھی پاس ہی نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی وہ اتنے متنازع ہو گئے کہ آج آپ کو انتہائی اقدام کی ضرورت کرنا پڑی. آپ کو گلہ کرنا پڑا کہ آپ کے ممبران یہاں پر آ کر ان کا رویہ اس کرسی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں، اور اس کرسی کی جو ایک تعظیم ہے اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں. میں آپ کو متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر یک طرفہ قانون سازی ہوتی ہے جناب اسپیکر، اور ملک میں ہنگامے اس قانون سازی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ملک کے اندر افراتفری اس قانون سازی کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو اس کے ذمہ دار آپ کی کرسی پہلے ہوگی، حکومت اور ان کو سپورٹ کرنے والے وہ بھی اس میں شریک ہوں گے. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ اپوزیشن نے اس میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا، اور پھر اجلاس کے حوالے سے انہوں نے یہاں بات کی کہ مشترکہ اجلاس میں کو ہمیں اس لیے منسوخ کرنا پڑا کہ حکومت کے اتحادیوں کو تحفظات تھے، یعنی ان کے تحفظات آپ کو اجلاس بلانے کے بعد پتہ چلے، جس کی وجہ سے آپ کو اجلاس منسوخ کرنا پڑا. اور الزام آپ ڈال رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ہم نے اعتماد میں لیا تھا، اپوزیشن تعاون نہیں کر رہی. کیا آپ کے اتحادی بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے؟ کیا آپ اپوزیشن پر الزام ڈال رہے ہیں؟ اور پھر بیرون ملک پاکستانیوں کے حقوق کی بات کون نہیں کرتا؟ سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی ہمارے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، جو پاکستان میں اپنے گھر، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ کیا ہم ایسی قانون سازی قبل از وقت بغیر تیاری کے کہ جس کو ہم لاگو نہیں کر سکیں گے، ایسی قانون سازی کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ پاکستان میں پہلے نوجوانوں کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا، اور اب اوورسیز پاکستانی بہن بھائیوں کے نام پر اس قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. پاکستان سے جناب اسپیکر اس وقت ایشیا کے بہت سارے ممالک، بہت سارے مغربی ممالک کے ریڈ لسٹ سے نکل چکے ہیں، لیکن پاکستان آج بھی ان کے ریڈ لسٹ میں ہے. بہت سارے ممالک کے ریڈ لسٹ میں ہے، سعودی عرب کے ریڈ لسٹ میں ہے. پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں ہوتے. اوورسیز پاکستانی جو 2 سال پہلے پاکستان آئے تھے، وہ جہاں پر روزگار کر رہے تھے جن ممالک میں، آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ان کی نوکریاں چلی گئی، وہ واپس پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے جناب اسپیکر کہ کیا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے؟
اگر ان کو ووٹ کا حق حاصل ہے اور وہ پاکستان میں آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ہم باہر ممالک میں جس طرح مجھ سے پہلے اپوزیشن لیڈر صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ ہمارے پاس کیا میکینزم ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر ہم ان کے لیے ووٹ کا بندوبست کر سکیں گے اور امارات کے اندر ہم ان کے لیے ووٹ کا بندوبست کر سکیں گے. کیا آپ آئین پاکستان کو سعودی عرب میں لاگو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ آئین پاکستان کو برطانیہ میں لاگو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ آئین پاکستان کو امریکہ میں لاگو کر سکتے ہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اپوزیشن پوچھنا چاہتی ہے اور اس پر آپ کو تجاویز دینا چاہتی ہے کہ اگر ہم ان کو یا ای وی ایم کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں جناب اسپیکر، میں نے خود دیکھا ہے اور میں چشمدید گواہ ہوں اس بات کا کہ ہمارے بہت سارے ذمہ دار اپنی جیبوں میں بغیر انٹرنیٹ کے اور بغیر سروسز کے موبائل جس میں نہ کیمرہ ہو، نہ جی ایس ایم ہو، نہ جی پی ایس ہو، ایسے موبائل ڈیوائسز اپنے جیب میں رکھتے ہیں کہ کہیں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری سیکیورٹی کو مسئلہ نہ پڑ جائے. لیکن آپ ایک ایسی ٹیکنالوجی جس پر جرمنی جیسے ممالک میں دوبارہ اس کو ریوائز کیا گیا ہے، وہاں پر اس کو ختم کیا گیا ہے، لیکن آج پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ایسے تجربات کرنے جا رہی ہے. اور پھر اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا جلدی ہے کہ آپ سے پہلے بھی میں نے رہنمائی لی تھی کہ آپ کو کیا جلدی ہے کہ 19 تاریخ سے پہلے آپ یہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں کہ ہم نے اپنے اراکین کو ان کے تحفظات کو دور کیا ہے تو پھر میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں. اپوزیشن آپ پر کوئی الزام نہیں لگائے گی کہ آپ کی طرف سے کوئی فون کالز ممبران کو آئے ہیں یا آپ کی طرف سے یہ قانون سازی اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے یا عوام کے حقوق کے ووٹ کے حق کے تحفظ کے حوالے سے وہ اخلاص پر مبنی ہے. آپ آج کے اجلاس کو اگلے مہینے کی اسی تاریخ کو تبدیل کر دیں، میں مان جاؤں گا کہ آپ اخلاص کی بنیاد پر یہ قانون سازی کریں. یہ اختیار تو آپ کے پاس ہے اسپیکر صاحب. ہم کوئی بڑا مطالبہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس حوالے سے میں نے فلور آف دی ہاؤس آپ سے درخواست کی تھی کہ وہ بل جو شرعی قوانین ہیں، شریعت کے حوالے سے جن کا تعلق ہے، کم از کم آپ خود اس پر اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو ایک نظر دیکھ لیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس حوالے سے جو سفارشات کرتی ہے وہ قانون سازی میں ان تجاویز کو قبول کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. آج پھر 4-5 بل آئلی قوانین کے حوالے سے اس ایجنڈے پر، اور ہماری معلومات کے مطابق شکریہ چیئرمین صاحب. ہماری معلومات کے مطابق یہ وہ قانون سازی ہے، یہ وہ بل ہے کہ جس میں اسلامی نظریاتی کونسل سفارشات دے چکی ہے کہ ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. حکومت جو ترامیم لانا چاہتی ہے اس پر آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اب اگر ہم قانون سازی میں اس عجلت سے کام لیں گے کہ ہم شریعت کو بھی نہیں دیکھیں گے اور اپنے قانون کو بھی نہیں دیکھیں گے، قواعد و ضوابط کو بھی بلڈوز کریں گے، تو پھر یہ کس قسم کی قانون سازی ہے اور یہ کس قسم کا دعویٰ ہے کہ جس طرح وزراء کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا اور ہم کلمے کی بنیاد پر ہی
اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، ریاست مدینہ کے نام پر چلانا چاہتے ہیں۔ یقیناً عوام کی یہ خواہش ہے، یقیناً عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک اسلامی نظام کے تحت قانون سازی، قانون کے آئین کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن یہاں پر تو ہمیشہ ان قوانین کا مذاق اڑایا گیا ہے اور آج بھی ان قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہماری پارٹی کا موقف جناب چیئرمین اس کرسی سے یہ ہے کہ آپ اس قانون کو اس عجلت میں پاس نہ کرائیں۔ اس قانون کے دور رس نتائج ہوں گے اور یہ ملک اس حوالے سے افراتفری کا شکار ہوگا، اور یہ افراتفری اس ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے، اور جس طرح کے ہمارے خطے میں حالات ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک ہم سے ناراض ہیں اس کے، اور ہماری معاشی جو اس وقت صورتحال ہے، جس تنزلی کا ہم شکار ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم کم از کم متحمل نہیں ہیں کہ ہم ایسے اقدامات کریں کہ ہم جن لوگوں کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں اور وہ ان تحفظات کے ساتھ آئندہ بھی اس پاکستان میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ جناب چیئرمین، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ان اصلاحات کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، اور اس کا مشاہدہ ہم نے سینٹ کے انتخابات میں کیا کہ جہاں پر اپوزیشن کی اکثریت تھی جناب چیئرمین، اور آپ کے انتخابات تھے، اور جو انتخابات کروا رہے تھے، جن کے کنٹرول میں یہ ہاؤس تھا، انہوں نے جتنے کیمرے اس ہاؤس میں لگائے اور جس طرح وہ انتخابات انہوں نے اپنے حق میں ان کے نتائج نکالے، کہاں گئی ہمارے انتخابات کی شفافیت، کہاں گئی وہ قانون کی عملداری؟ کسی کو تو ہم نے نہیں سنا کہ کسی کو سزا ملی ہو یا تحقیقات ہوئی ہوں کہ کس نے کیمرے لگائے تھے۔ تو ہم اصلاحات چاہتے ہیں جناب چیئرمین، اور ہم آج بھی کھلے دل کے ساتھ حکومت کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ اجرت میں اس قسم کی قانون سازی نہ کرو، اور جس وجہ سے کر رہے ہو ہم وہ تمام وجوہات چاہتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے جناب چیئرمین۔ ہم نے بہت تحمل کے ساتھ 3 سال اس ملک میں عوام کی نمائندگی کی ہے، بہت برداشت کے ساتھ کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حکومت پر تنقید بھی کریں گے، ان کے خلاف منصوبہ بندی بھی کریں گے، عوام کے حقوق کا تحفظ بھی کریں گے، لیکن یہ حکومت جس طرف جا رہی ہے جناب چیئرمین، اور جس طرف عوام کو لے جا رہی ہے، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو یا معاشی حوالے سے ہو، میں ایک بار پھر ان کو متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اس ملک کو افراتفری سے بچائیں۔ آپ کے ایسے اقدام اور آج کا اقدام وہ ملک کو کہیں خدا نخواستہ انارکی کی طرف یا افراتفری